الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، اس دور میں بدگمانی عام ہو گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے عیوب کے تلاش میں رہتے ہیں اور گیس کر کے قیاس کے طور پر بھی بہت سے لوگوں پر عیب کا الزام لگا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دنوں رات شب و روز ان کا جو ہے وہ غیبت ہی میں گزرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب گمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بد گمان ہوتا ہے، ایک خوش گمان ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گمان کرنے ہی سے، کثرت سے زیادہ گناہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ عام طور پر لوگوں میں بدگمانی ہی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گمان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنبیہ فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ تو کون سا جو ہے گمان گناہ ہوتا ہے؟ جو بدگمانی ہوتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مطلق طور پر گمان کرنے سے منع کر رہا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کے بارے میں گمان بھی کریں تو خوش گمانی ہونا چاہیے، خوش گمانی ہونا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں نیک گمان کیا کرو، اچھا گمان کیا کرو۔ اگر اس کے کسی فعل میں دو پہلو نکلتے ہوں، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا، تو اگر آپ جو ہے شر کا پہلو لیتے ہیں تو جبکہ کلیئرنس نہیں ہے کہ اس نے شر کیا ہے کہ خیر کیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں خوش گمانی رکھیں، خیر کا گمان رکھیں، اگرچہ اس نے جو ہے بد عملی کیا ہو، گناہ کا کام کیا ہو، لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اس پر ثواب پائیں گے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، ان کا ارشاد ہے ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں نیک گمان رکھا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے عیب کے ٹوہ میں نہ رہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں، اور مسلمان بھی اس میں مبتلا ہے کہ اپنے مسلم بھائی کے عیوب کو تلاش کرنے میں ان کو مزہ ملتا ہے، اور وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کسی کا عیب ملے تو اس کو ہم علم نشرح کریں، لوگوں میں بیان کرتے پھریں تاکہ اس کی رسوائی کا سامان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے یعنی عیب کے ٹوہ میں مت رہو۔
عیب کے ٹوہ میں مت رہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر گناہ کر کے دیکھا آپ نے، پھر آپ نے اس پر پردہ پوشی کر دیا، آپ نے اس کو لوگوں سے بیان نہیں کیا، آپ اس کو یعنی ڈھانک دیے اور آپ نے کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا کہ فلاں آدمی فلاں گناہ میں مبتلا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی مومن کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یاد رہے کہ یہاں تو دنیا میں آپ مصیبتوں سے بچنے کے لیے تدبیر کر سکتے ہیں، مگر وہاں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی، صرف اللہ کی رحمت اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی سب کچھ ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق وہی ہوگا کہ جو دنیا میں کار خیر کر کے گیا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے عیب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا وَلَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں کا کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ غیبت بھی کہ اس کی ممانعت ہے۔ غیبت کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ صحابہ کرام سے جب حضور نے غیبت کے سلسلے میں وعید بیان فرمائی اور غیبت کرنے والوں کا انجام کل قیامت میں کیا ہوگا اور جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا اگر وہ عیب اس کے اندر ہے، کیا تب بھی غیبت میں ہم پر وہ گناہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، عیب ہوگا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر جو بیان کر رہے ہو پیٹھ پیچھے اس کے، اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو غیبت نہیں، پھر بہتان ہے۔ تو غیبت الگ چیز ہے، بہتان الگ چیز ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غیبت سے بچو، اگرچہ اس کے اندر وہ فعل ہے، ہاں اگر آپ کو اس سے تعلق ہے، آپ اس کے خیر خواہ ہیں۔ حدیث شریف میں النصح للمسلمین، مسلمانوں کا خیر خواہ انسان کو ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ اس کے خیر خواہ بنتے ہیں، تو اس کو جا کر تنہائی میں سمجھائیں۔ اگر آپ کے سمجھانے سے اس کی اصلاح ہو گئی تو اور اس نے توبہ کر لیا تو وہ بھی عند اللہ جو ہے رحمت الہی کا مستحق ہو جائے گا، ماجور ہوگا، اجر یافتہ ہوگا، اور آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ آج اس دنیا میں غیبت عام ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی برائی تلاش کرنا اور ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا یہ عام لوگوں کا شیوا ہو گیا ہے، اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے وبال سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو کبھی گناہ نہیں کیے تھے اور کوئی ان کے اندر بدعملی نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو کبھی پارسا نہیں سمجھا اور نہ کسی کے عیب کو انہوں نے تلاش کیا۔ چنانچہ تصوف کی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے 100 لوگ جو تیرے نزدیک سب سے نیک، پارسا، پاک دامن اور اچھے اطوار والے ہوں، ان کو اپنی پوری بنی اسرائیل سے 100 لوگوں کا کلیکشن کرو، 100 لوگوں کا انتخاب کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری امت میں سے 100 لوگوں جو بہت کریم دینی اعتبار سے پرہیزگار تھے ان کو آپ نے منتخب فرمایا۔ پھر وحی آئی موسیٰ یہ 100 لوگ تمہاری نگاہ میں نیک ہیں دینی طور پر اور ان صالحین ہیں، اور تو اب ایسا کرو کہ ان 100 میں سے 10 کا انتخاب کرو، جو ان میں 100 میں 10 جو سپریئر ہوں ان کو نکالو، جو سب سے اعلیٰ ہیں اس میں 10 کو نکالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر 100 میں سے 10 کا جو سپریئر اعلیٰ تھے ان کا انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ موسیٰ یہ 10 تمہارے نزدیک جو سپریئر ہیں
इनमें से भी 3 को निकालो जो उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर हों और उनसे भी ज़्यादा आला हों। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर 3 को निकाला, मुंतखब फरमाया। फिर वही आई, मूसा इन 3 में से एक का इंतखाब कर जो इन तीनों में सबसे सुपीरियर हो दीनी तौर पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक का इंतखाब फरमाया। अब इस तरह से 100 में से 100 लोग पूरी उम्मत से मुंतखब हुए और उनमें भी इंतखाब होते 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 एक शख्स जो है पूरी उम्मत में सबसे आला किरदार का हामिल नेकी में मिला, मूसा अलैहिस्सलाम को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ के कहा कि तुम मेरी उम्मत में सबसे नेक, स्वाले, पाक किरदार, अच्छे आदत व अतवार के हो। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मकाम बहुत बुलंदो बाला है। वही आई, ए मूसा, अब ये तुम्हारी उम्मत में सबसे आला अफजल है, सबसे बेहतरीन है, लिहाजा अब इससे आप कहिए, ए मूसा, इससे आप कहिए कि ये सबसे बदतरीन जो आपकी उम्मत में हो उसे तलाश करके लाए। जो सबसे बदतरीन हो, ये सबसे बेहतरीन है और सबसे बदतरीन को तलाश करके लाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नेक जो पूरी उम्मत का मुंतखब था, यानी सिलेक्टेड हुआ, तो उससे आपने फरमाया, भाई तू सबसे आला और अफजल है मेरी उम्मत में, और अल्लाह का फरमान यह है कि अब तू मेरी उम्मत में बदतरीन को ढूंढ कर ला। मेरी उम्मत में सबसे बदतरीन शख्स कौन है? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए, मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए। ये काम बहुत टफ है हमारे लिए, मैं कहाँ तलाश करूँगा, बहर कैफ 4 दिन के लिए मोहलत दीजिए। चुनांचे वो 4 दिन सरगर्दा रहा, मारा फिरा बस्तियों में कि कोई उसको बदतरीन मिल जाए। तो देखा कि एक शख्स बहुत गुनाहों में डूबा हुआ था, फिस्क व फुजूर में मुब्तला था। तो उस मुंतखब जो 100 में से मुंतखब हुआ था, सिलेक्टेड हुआ था, तो उस शख्स ने सोचा कि इसी जो शराब, कबाब और दुनिया भर के गुनाहों में मुब्तला है, इसी को पकड़ कर ले चलें और मूसा अलैहिस्सलाम से कहें कि यही आपकी उम्मत में बदतरीन है। मगर जैसे ही उस शख्स ने उस फासिक व फाजिर जिसको उन्होंने समझा था पकड़ना चाहा, तो फिर दिल में इनके बात आई कि नहीं, इसका ज़ाहिरी तो ये है, मुमकिन है कि बातिन में अच्छा हो ये, और ज़ाहिर को देखकर हमें इस पर जो है इल्ज़ाम, हमें इस पर उसको गुनहगार नहीं समझना चाहिए। हमें इसके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए, हमें इसके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। देखिए, जब सरकार ने फरमाया था ना कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो, तो कहा कि हमें इसके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए, लिहाजा हम इसको भी नहीं ले चलेंगे। चुनांचे वो खाली हाथ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैंने बहुत तलाश किया, एक शख्स मिल तो गया था और चाहा कि उसको पकड़ कर आपकी बारगाह में पेश करें, मगर ऐ अल्लाह के पैगंबर, फिर मेरा दिल मलामत किया कि मुमकिन है कि इसका ज़ाहिर ख़राब हो, बातिन बड़ा अच्छा हो, और किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने बदगुमानी उसके बारे में छोड़ दिया। और अब मैं कहता हूँ, आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि अगर मैं किसी ऐबदार को तलाश करूं और किसी के ऐब की जुस्तजू करूं, तो मुझसे बड़ा गुनहगार कौन होगा, मुझसे बड़ा बदकिरदार कौन होगा। वही आई, ए मूसा, जो अपने आप को इस तरह से तवाज़ो इनकिसारी के साथ पेश कर रहा है और जो इतना यानी सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को गुनहगार कह रहा है, तो वही शख्स जो है अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब है। यकीनन ए मूसा, जो तुमने मुंतखब किया है, तेरी उम्मत में सबसे अफजल यही है। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, हम लोगों को इन वाक़यात से इबरत हासिल करना चाहिए और जल्दी से किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर जालिम हुकूमत है, हुक्मरान हैं, तो उनके जुल्म को बयान किया जाए ताकि उनके जुल्म के लोग शिकार ना हो सकें। हाँ, ऐसे लोग समाज में
کہ جو لوگ قتل و غارت گری ڈکیتی ڈالتے ہیں تو ان کے بارے میں بیان کرنے کی اجازت ہے تاکہ لوگ ان کے شر سے بچیں، اور لیکن یوں کسی کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے تو اس کی جو ہے یعنی بدعملی کو بیان کرتے نہیں پھرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بھی چیز بیان کریں تو اس میں اصلاح کا پہلو غالب ہونا چاہیے، تب تو اجازت ہوگی، ورنہ اجازت قطعی طور پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے اور کسی کے گناہ کو ٹوہ میں لگنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، بدگمانی سے بچائے، اور اللہ تعالی ایک مومن کو کس طرح سے اس دنیا میں رہنا چاہیے اس سلیقہ زندگی و شعور بندگی کے ساتھ ساتھ شعور زندگی بھی عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔